میری شادی بلوغت میں ہوئی، امید ہے بالکل، مفتی زبیر بالکل۔ صاحب کی بلوغت میں ہوئی ہوگی، آپ کی بلوغت میں ہوئی ہوگی، تو کیا ہم سب کے سب جو ہیں وہ پہلے سیکشل ریلیشن شپ میں تھے؟ مفتی صاحب یہ چائلڈ میرج بل پیش کیا گیا ہے، ظاہری طور پہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یونائٹڈ نیشنز کے قوانین ہیں اس کی پاسداری کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں کم سن بچوں کی شادیاں روکی جائیں گی۔ تو ظاہری طور پہ تو یہ بل ٹھیک لگ رہا ہے، تو مگر جو ریلیجس، خاص طور پہ جو مذہبی طبقہ ہے اس کی طرف سے اس کے اوپر بہت سخت رد عمل آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولید شیخ صاحب، بہت شکریہ، اور بہت ہی اہم اور برننگ ایشو ہے جس پر آج کی آپ نے یہ مجلس اور پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا ہے۔ شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے اس میں دعوت دی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پیچھے بھی جو پروگرام ہوئے ہیں اور جیسا بھی اس قسم کا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے تو کنٹروورسی جو ہے وہ بہت زیادہ جنم لیتی ہے، اور نیتوں پر جو ہے وہ بہت زیادہ شک کیا جاتا ہے، اور حکومتوں کی بددیانتی کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی جاتی ہے۔ جی۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ چیزوں کو اپنے حالات کے مطابق نہیں دیکھتے، ہم پر چیزیں کچھ امپوز کی جاتی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کنٹروورسی جنم لیتی ہے، اور جن کی وجہ سے اختلافات جو ہے وہ جنم لیتے ہیں، اور بطور خاص جو مذہبی طبقہ ہے اس کو اعتماد میں لیے بغیر جب اچانک سے پارلیمنٹ میں کوئی ایسا بل آتا ہے اور پھر وہ منظور بھی ہو جاتا ہے اتنی جلدی میں، تو پھر ظاہر ہے کہ غلط فہمیاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں۔ اگر انہی چیزوں کو اپنے حالات کے مطابق جو ہے وہ دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر کنٹروورسیز بھی نہیں پیدا ہوں گی، اختلافات بھی نہیں پیدا ہوں گے، اور یہ بد اعتمادی کی کیفیت جو ہے یہ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بل کی طرف کہ چائلڈ میرج کے حوالے سے جو یہ بل پاس ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں قرآن و سنت کی طرف جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، اور قرآن و سنت کے بعد جو ہے ہمارے فقہا نے جو بہت بڑا کام کیا ہے انہی حوالوں سے اس کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ جی۔ ہمیں کوئی قانون اور ضابطہ بنانا چاہیے تاکہ تمام جو ہماری عوام ہے اس کے لیے جو ہے وہ قابل قبول ہو۔ قرآن مجید نے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نکاح ہے، نکاح کے حوالے سے جو بنیادی شرط جو ہے وہ متعین کی ہے وہ ہے بلوغت، یعنی عمر نہیں بلکہ بلوغت کو جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ قرآن اور مجید رشد۔ کی سورہ نساء آیت نمبر 6 جو ہے وہ ہمیں بالکل واضح طور پر بتاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، کہ تم جو ہے وہ یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر، جو نکاح کی عمر ہے، وہاں تک پہنچ جائیں۔ تو بلوغت کی جو شرط ہے وہ بنیادی طور پر شرط ہے، عمر کی شرط جو ہے وہ قرآن مجید نے نہیں لگائی۔ اسی طرح جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اچھا مفتی صاحب، وسلم اس میں کا رشد کے حوالے عمل سے بھی شریف دیکھتے اکثر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو ذہنی بلوغت ہے، یعنی فار ایگزامپل مینٹل میچیورٹی، اس کو بھی پیش کیا جاتا ہے کہ وہ بھی اسلامی قوانین میں، اسلامی تعلیمات میں ہمیں ملتی ہے کہ مینٹل میچیورٹی بھی ہونی چاہیے۔ تو آج کل کے دور میں کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا 18 سال سے پہلے مینٹل میچیورٹی حاصل نہیں کر سکتے اگرچہ آپ فزیکل پیوبرٹی تک پہنچ جاتے ہیں، تو اس کے اوپر کیا رسپانس ہے آپ کا؟ دیکھیے، میں یہ گزارش کروں گا کہ میچورٹی کا جہاں تک تعلق ہے وہ مینٹل میچورٹی اور فزیکل میچورٹی دونوں ہونی چاہیے۔ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ آپ فزیکلی بھی جو ہے وہ یعنی ایبل ہوں، اور آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ فزیکلی بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ واقعی نکاح کے اور شادی کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھا سکتے ہیں۔ اسی طرح مینٹلی بھی آپ کو اس طرح میچور ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ایک گھر کو چلانے کے قابل ہوں، چاہے وہ آپ مرد ہوں چاہے وہ آپ عورت ہوں۔ میچورٹی تو بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض افراد جو ہے وہ 18 سال کی عمر سے پہلے میچور ہو جاتے ہیں، اور بعض 18 سے پہلے بھی ہو افراد جو ہے جاتے ہیں؟ وہ 20 سال تک بھی میچور نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، جی، بہت خوب، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ بعض لوگ 18 تو سال کی عمر سے پہلے بھی یعنی میچور ہو جاتے ہیں۔ میں اسی کے اوپر مفتی صاحب حاشر صاحب سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ حاشر صاحب، اس بل کے حوالے سے آپ کا بھی رد عمل آیا ہے، واٹ از یور رسپانس آن دس؟
کہ یہ صحیح ہے, غلط ہے, اور اگر غلط ہے تو وہ کیوں ہے؟ جی ولید صاحب، دیکھیے میں صحیح غلط کے فیصلے تو میں نہیں کروں گا یہاں بیٹھ کر، میرا نہیں خیال کہ مجھے کرنے چاہیے. میں آپ کو اس حوالے سے جو میری رائے ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. شادی کس عمر میں ہونی چاہیے یہ بنیادی طور پر ایک سماجی مسئلہ ہے، یہ مذہبی مسئلہ ہے ہی نہیں، مذہب کا سوال ہے ہی نہیں. مذہب اس معاملے میں دیکھیے، میں آپ اگر فقہ اور حدیث کے اوپر جائیں گے تو اب آپ آج کل جس ڈیفینیشنز کے اوپر ہم چلے گئے ہیں، خاص طور پہ سعودی عربیہ کے اندر جو بات ہو رہی ہے، کیونکہ 280 سال بعد اگر حدیث اور فقہ وجود میں آتی ہے تو اس دوران لاکھوں کروڑوں شادیاں ظاہر ہو چکی نہیں ہیں. تو ہم قرآن تک محدود رہتے ہیں. قرآن کی مفتی گلزار نعیم صاحب نے دو باتیں بڑی خوبصورت کی انہوں نے، میں اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. سورہ نساء اور سورہ طلاق کے حساب سے آپ چلے جائیے تو وہاں پر ایک تو پہلی جو سورہ نساء کی آیت انہوں نے بتائی وہ یتیموں کے حوالے سے ہے. یتیموں کو آزمانا ہے، بلوغت کی عمر تک پہنچ جائیں تو انہیں جائیداد بھی سونپنی ہے. آپ کو پتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ ہمارے والدین بھی ہمیں جائیداد نہیں سونپتے جب تک ہم بالغ نہ ہو جائیں، کم از کم شناختی کارڈ ہمارا نہ بن جائے تب تک نہیں کرتے، اور اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، مذہبی حلقے میں کسی کو اعتراض نہیں ہے. سورہ طلاق کی جو آیت ہے اس کی بے شمار مختلف تشریحات ہیں. حیض کس کو آ رہا ہے، کس کو نہیں آ رہا، کیا وہ کسی میڈیکل ریزنز کی وجہ سے آ رہا ہے، چھوٹی بچیوں کو آ رہا ہے. اگر اس کے اوپر چلے جائیں کہ وہ شرط جو ہے حیض کی جو بعض جگہ ہمارے فقہاء نے پیش کی ہے اس کے اوپر چلے جائیں تو پھر تو 1 سال کی بچی کا نکاح بھی آپ کر دیں تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. اس حساب سے ظاہر ہے کہ وہ آج کے دن آپ کو بات ٹھیک نہیں لگتی. سماجی علوم کے آپ دنیا کے کسی بھی ماہر سے ملیں گے تو وہ چائلڈ میرج کے حق میں آپ کو بات کرتا نظر نہیں آئے گا. البتہ مذہبی علوم کے ماہرین سے جب آپ ملیں گے مختلف مذاہب کے تو کچھ لوگ آپ کو اس کے حق میں بولتے نظر آئیں گے، کچھ لوگ آپ اس کے خلاف بولتے نظر آئیں گے. اور جو اس کے خلاف آپ کو بولتے نظر آئیں گے وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی مذہب کو سماجی ارتقاء کے ساتھ منسلک کرنے میں ناکام رہے ہیں. یہ بنیادی مسئلہ ہے کیونکہ مفتیان کریم کے نزدیک تو بلوغت بھی شرط نہیں ہے. اب مفتی گلزار نعیمی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا شادی جو ہے، دیکھیے شادی کو ہمارے یہاں سیکس کا لائسنس سمجھا جاتا ہے، اسے ہم ایک سوشل کانٹریکٹ نہیں سمجھتے. آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ دو لوگ جب شادی کے بندھن میں بندھ رہے ہیں، بہت پرانی اگر ہم تاریخ پہ چلے جائیں تو یہ پروکریشن کے لیے ہے، ٹو ریز اے فیملی ہے جس میں مرد اور عورت دونوں کا بڑا اہم کردار ہے. جب آپ نے ایک فیملی ریز کرنی ہے تو صرف مرد نے تو ریز نہیں کرنی، عورت نے کرنی ہے. تو عورت اور مرد اس وقت تک فیملی ریز نہیں کر سکتے جب تک وہ دماغی طور پر اس قابل نہ ہوں کہ انہیں بچے کو تعلیم کیسے دینی ہے، بچے کو آگے کیسے لے کر جانا ہے. بچے نہیں بھی ہو رہے تو فیملی کو آگے کیسے انہوں نے بڑھانا ہے اور چلانا ہے. تو یہ ذہنی بلوغت تو بالکل ممکن ہے، بہت اہم شرط ہے. اور مفتی صاحب نے جو ایک بات کی کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ بڑی اچھی بات لگی مجھے کیونکہ یہ بہت کم لوگ بات کرتے ہیں. فیملی میں ذمہ داری جو ہے ہم نے یہاں اسٹیریو ٹائپس بنائے. مجھے 1 منٹ بس دے دیجیے، میں بات ختم کر لیتا ہوں. جی. اسٹیریو ٹائپس بنائے ہوئے تو یہ ذمہ داری مرد اور عورت کا اشتراک ہے. اشتراک میں یہ ضروری ہے کہ دونوں اس قابل ہوں کہ وہ بوجھ اٹھا سکیں، اس فیملی کی طرف دیکھ سکیں. فزیکل بلوغت جو ہے جس کی آپ بات اور ہم اکثر کرتے ہیں اس کا تعلق پیوبرٹی سے نہیں ہے، یا چونکہ ہمارے یہاں خاص طور پہ لڑکیوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو حیض آنے سے نہیں ہے. ہمارے یہاں زچہ بچہ اموات کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہے اور اس کی بنیادی وجہ کم عمری کی شادیاں ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ حیض آ گیا تو اگلے دن آپ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو گئے ہیں. بچہ آپ کسی ڈاکٹر سے، کسی طبی ماہر کو آپ نے بلایا ہوتا تو وہ آپ کو بتاتے کہ بچہ پیدا کرنے کی آئیڈیل عمر کیا ہونی چاہیے. وہ 20s میں ہے، وہ تو 18 میں بھی نہیں ہے. تو آپ نہ فزیکل بلوغت کی طرف جا رہے ہیں نہ آپ مینٹل بلوغت کی طرف جا رہے ہیں. آپ دونوں چیزوں کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان بنیادوں پہ کر رہے ہیں جس کی قرآن میں کوئی نظیر ہے ہی نہیں. یہ ٹھیک ہے بنیادی طور آصف صاحب، کچھ نکات ہیں جو آپ سے مزید پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے رسپانس پہ میں نے نوٹ ڈاؤن کیے ہیں. ہم چائلڈ میرج بل کے اوپر بات کر رہے ہیں جس کے اوپر کافی کنٹروورسیز چل رہی ہیں اور مختلف اوپینینز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. آج ہم نے ملک کے نامور اسلامک اسکالر اور آپ رکن بھی ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے جناب مفتی محمد زبیر صاحب کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے. السلام علیکم سر. مفتی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا اوپینین جاننا چاہ رہا ہوں اس بل کے اوپر. واٹ از یور اوپینین آن دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی آپ مجھے ٹائمنگ کے حوالے سے ریلیکسیشن دیں تاکہ میں ذرا اپنی بات مکمل کر سکوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو بل آیا ہے مختصر، سادہ اور آسان لفظوں کے اندر یہ خلاف شریعت ہے، ناجائز بل ہے اور اس کے جو مندرجات ہیں وہ خلاف اسلام ہیں. اب آپ پوچھیں گے کہ کس طرح؟ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ اسلام میں شادی کی کوئی ایسی فکس عمر مقرر نہیں ہے کہ جس عمر سے پہلے یا عمر کے بعد، اس ٹائم پیریڈ کے بعد شادی کرنے کو جرم قرار دیا جائے یا اس سے پہلے جرم قرار دیا جائے. اس طرح کی کوئی شریعت کے اندر قدغن یا رکاوٹ قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے. اچھا، ابتدائے آفرینش عالم سے
اللہ رب العزت نے تمام مذاہب میں پھر اسلام کے اندر اس بات کو لوگوں کی اپنی میوچل انڈرسٹینڈنگ، معاشرتی سماجی قدروں کے ساتھ مربوط کیا ہے۔ بعض جگہوں پر فزیکل اعتبار سے 18 سال والی لڑکی یا 18 سال والا لڑکا چھوٹا سمجھا جائے گا، ہم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ جسمانی فٹنس کے اعتبار سے، اس کے فزیکل پوائنٹ آف ویو سے تو بعض جگہوں پر یہ ہوگا، بعض جگہوں پر 15 سال کا یا 16 سال کا لڑکا اپنی ہائٹ کے اعتبار سے، اپنی فزیکل پوزیشن کے اعتبار سے، اپنی فٹنس کے اعتبار سے فٹ فاٹ ٹھیک ٹھاک معلوم ہوگا۔ تو اس لیے اس میں کسی قسم کی کوئی مذہبی قدغن اور رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ یہاں دو باتیں الگ الگ ہیں، وہ بات سمجھنے کی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کم سنی کی شادی معاشرے میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا جواب ہم آپ کو یہ دیں گے کہ کم سنی کی شادی مفاسد سے خالی نہیں ہے، اس میں نقصانات ہوتے ہیں، مضرتیں ہوتی ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جواہر الفقہ کے اندر لکھ کر کے جا چکے کہ عام طور پر سوسائٹی، سماج اور معاشرے کے اندر کم سنی کی جو شادی ہوتی ہے وہ مفاسد اور مضرتوں سے خالی نہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا۔ گزشتہ سال اقوام متحدہ کے WHO کے ماتحت یہاں ملیر کے اندر کونسل کے تمام اراکین، جس میں بھی شامل تھا، باقاعدہ ان کو بریفنگ دی کہ اس کے ذریعے سے اگر کم سنی کی شادی ہوتی ہے انٹیریئر کے علاقوں میں، بلوچستان کی کچھ باقاعدہ ایسی لڑکیاں پیش کی گئی، دکھائی گئی کہ بیچارے مرض کے اندر، ہاسپٹل کے اندر ہم گئے تھے، وہاں ہاسپٹل کے اندر ہم کو بتایا گیا کہ یہ فیسٹولا کے مرض کے اندر مبتلا ہیں اور یہ خرابی پیدا ہوتی ہے کم سنی کی شادی سے۔ اب ہم نے تسلیم کر لیا نا، یہ بات درست ہے۔ اب بات یہ ہے، یہ بات ہم تسلیم کرنے کے باوجود یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام نے 18 سال سے کم عمر کی شادی کو جرم نہیں قرار دیا، یہ کوئی حرام نہیں ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر والدین کو، سرپرستوں کو، اولیاء کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی جسمانی اعتبار سے میچور نہیں ہے، شادی نہ کرائیں، اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ لیکن آپ نے جو اس قانون اور بل کے ذریعے سے جو خرابی پیدا کی ہے، وہ خرابی آپ نے یہ پیدا کی کہ سمپل، سیدھا سادہ، مطلق ایک قانون بنایا۔ قانون کے الفاظ پر اب آپ غور کرتے جائیں۔ 18 سال سے کم عمر کی شادی جرم قرار، پھر جو نکاح پڑھانے والا ہوگا 1 سال قید۔ 18 سال سے کم عمر جو لڑکی ہوگی، اگر اس سے کوئی بالغ مرد 18.25 سال کا لڑکا بھی اگر وہ شادی کرتا ہے تو اس کو 2 سال قید، والدین کو 5 سے 7 سال قید، والدین کو 3 سال قید، کوئی اور اگر ان کی شادی کراتا ہے 5 سے 7 سال قید۔ ماشاءاللہ والدین کو قید بھی نہیں، قید با مشقت۔ اور پھر اس سے آگے چلے، برگ و بار دیکھیں نا اس بل کے، پھر شاخسانے آپ دیکھیں۔ آپ بل تو بنا لیتے ہیں مطلق العنان ٹائپ کا، لیکن پھر اس کے آگے نتائج اور سائیڈ ایفیکٹس کیا پڑتے ہیں، ذرا اس کو بھی دیکھیں۔ اندازہ لگائیں، بل کے الفاظ یہ ہیں، اگر 18 سال سے کم عمر کی رضامندی کے ساتھ شادی اور بغیر رضامندی کے، چلو بغیر رضامندی پر کچھ ہم اتفاق کر سکتے تھے، کوئی سافٹ کارنر پیدا ہو سکتا تھا، رضامندی کی شادی، اب رضامندی میں کیا آئے گا، لڑکا راضی، لڑکی راضی، دلہن دولہا راضی، ماں راضی، باپ راضی، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے اس نکاح کے ذریعے سے جو تعلق قائم ہوگا وہ زیادتی متصور ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب ہے؟ What is the meaning this sentence؟ کیا اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر 2 خاندانوں کے اولیاء مل کر مکمل رضامندی کے ساتھ، لڑکے کی چاہت ہے، لڑکی کی چاہت ہے، جسمانی فٹنس ہے، رضامندی ہے، جبر کا کوئی تصور نہیں، خوشی کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، پیار کے ساتھ، قبائل کے علاقے کے لوگ ہیں، ان کا کلچر اور رواج ہے، چاہے شہر کے علاقے کے لوگ ہوں، ہر اعتبار سے فٹنس ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جناب عالی نکاح کر لیا، اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ زنا ہے، یہ زیادتی ہے۔ یہ دنیا کا کون سا اصول ہے؟ یہ دنیا کا کون سا مذہب ہے؟ یہ ہیومن رائٹس کے اعتبار سے، چلڈرن رائٹس کے اعتبار سے، انسانی حقوق کے اعتبار سے کیسے؟ اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، دوسری شادی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر نہیں کرنی چاہیے، یہ قانون بنایا ہوا ہے جو کہ خلاف شریعت ہے۔ شریعت جو کہتی ہے وہ ہے عدل اور انصاف ہونا چاہیے۔ آپ حیران ہوں گے، قانون بنا دیا جاتا ہے، پھر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ولید شیخ بھائی آپ حیران ہوں گے، اسلامی نظریاتی کونسل میں باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ اور ججمنٹ آیا ہمارے پاس، اور پتہ ہے وہ ججمنٹ کیا آیا؟
جس مرد نے دوسری شادی کی اس کو زنا کنسیڈر کر کے سزا بھی دے دی گئی، اللہ اکبر، یعنی بدکاری قرار دے کر کے اس کو باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کو سزا بھی دے دی، اور وہ ہمارے پاس پھر آیا کہ جناب وٹ از یور پرسنل اوپینین، یعنی ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنہ، اب آپ لوگوں کی اس میں اوپینین کیا ہے؟ تو یہ دیکھیں یہ کس طرح کی صورتحال ہے، یعنی بجائے اس کے کہ زنا اور بدکاری پر قدغن لگائی جائے، یہاں نکاح پر قدغن لگائی جا رہی ہے، اور وہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر۔ بتائیں یہ کیسے عقل، ضمیر، اچھا شعور اسی کے کے اوپر اعتبار سے درست ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب میں اسی کے اوپر بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ حاشر صاحب پوائنٹ یہ ہے کہ 18 سال سے فار ایگزامپل اگر کوئی لڑکی ہے، کوئی لڑکا ہے، وہ 17.5 سال کے ہیں، تو 6 مہینے میں ایسا کیا ہو جائے گا کہ 6 مہینے سے پہلے وہ شادی میں انٹر نہیں ہو سکتے، وہ سزا ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ 6 مہینے کے بعد ایسا ایک دم کیا ہو جائے گا کہ ان کی جو شادی ہے اسے بھی جائز قرار دے دیا جائے گا؟ آپ مجھے اتنا وقت دیں گے جتنا آپ نے مفتی زبیر صاحب کو دیا تاکہ میں بات مکمل کر ضرور سکوں؟ ضرور سر، اس سے پہلے بھی کوشش کی تھی۔ نہیں میں پھر بھی مفتی صاحب کی باتیں دیکھیے، میں نعیمی صاحب اور مفتی صاحب کی باتوں میں تھوڑا سا تضاد ہے، لیکن میں خیر اس کی طرف نہیں جاتا۔ جو باتیں مفتی صاحب نے کی وہی باتیں ہیں جو میں آپ سے کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں یہ سماجی مسئلہ جو ہے نا، جب اس کو مذہب کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی جاتی ہے تو ہم پھنس جاتے ہیں کہ یہی جگہ پہ جہاں ہمیں خود اپنی فیلڈ، اپنی گول پوسٹ میں ہم گول داغ دیتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیے اس پوری گفتگو کے اندر جو ساری توجہ ہے وہ اس بات پہ کہ لڑکے کی ہائٹ کیا ہوگی، لڑکی کی ہائٹ کیا ہوگی، لڑکا فزیکلی فٹ ہوگا، لڑکی فزیکلی فٹ ہوگی، اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ لڑکا معاشی طور پر خود مختار ہوگا کہ نہیں، لڑکا اپنے فیصلے لینے کے قابل ہوگا کہ نہیں، لڑکی تعلیم یافتہ ہوگی کہ نہیں، لڑکی معاشی طور پر خود مختار ہوگی نہیں۔ ساری توجہ اس بات پہ ہے کہ ہائٹ کتنی ہے، قد کتنی ہے، فزیکل ایٹریبیوٹس کیا ہیں۔ یہ کوئی اب 1500-2000-3000 سال پرانی سوچ ہے، اس سے باہر نکل آئے۔ ذرا سوچئے کہ آج کے دن فیملی کو کیسے ریز کرنا ہوتا ہے، آج کے دن معاش کے مسئلے کیا ہوتے ہیں، آج کے دن آپ نے کن چیزوں کے اوپر توجہ رکھنی ہے۔ دوسرا سوال آپ کا، میں اب ایک ایک کر کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ 18 سال کی عمر میں 17.5 سال سے 18 سال کی عمر میں کیسا کیا بدل جاتا ہے کہ 17.5 سال کی عمر میں آپ کو جو آرمی ہے وہ داخلہ نہیں دیتی ISSB میں، اور 18 سال کی عمر میں دے دیتی ہے؟ کیا بدل جاتا ہے کہ آپ کا لائسنس جو ہے وہ 17.5 سال کی عمر میں، بلکہ 18 سال کی عمر میں نہیں بنتا لیکن 18 سال کی عمر میں بن جاتا ہے؟ دیکھیے یہ آربیٹریری سی بات ہے، یہ بات بالکل درست ہے کہ 18 سال ہو، 22 سال ہو، 24 سال ہو، ہمیں کوئی ایک کٹ آف پوائنٹ بنانا پڑتا ہے اصول کے طور پر۔ اگر ہم نہیں بنائیں گے تو ہم کھلی چھٹی دے دیں گے۔ اگر ہم آج یہ کہتے ہیں کہ جی شریعت کے حساب سے کھلی چھٹی ہے، ولی جو مرضی کر لیں، تو بھائی شادیاں تو جتنی بھی ہوتی ہیں، اصول تو یہی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تمام شادیاں رضامندی سے ہی ہو رہی ہیں، جبر سے تو نہیں ہو رہی۔ جبر کا فیصلہ کون کرے گا، کون لے کر آئے گا؟ دوسری شادی کے اوپر آئلی قانون، جس کی ہمارے یہاں کھلی خلاف ورزی ہوتی ہے کہ پہلی بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے، عدل و انصاف ہوگا۔ آپ بیٹھے ہیں یہاں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، اس میں سے کوئی مجھے بتا دے عدل انصاف جو فریق ہوتے ہیں دو، کیا اس میں سے ایک فریق یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں نے عدل کیا یا انصاف کیا، یا یہ جج کرے گا فیصلہ؟ اگر فیصلہ میں نے کرنا ہے کہ میں اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، تو یہ کیسا عدل ہوا اور کیسا انصاف ہوا؟ تو میری مرضی ہے، میں جو مرضی اس کی انٹرپریٹیشن کروں، یہ تو عدالت فیصلہ کر سکتی ہے۔ عدل اور انصاف کا مرکز عدالت ہوتی ہے، انسان کی ذات نہیں ہوتی۔ تو ہم نے اس میں ایک وہ مشکل تھا کہ ہر ایک بار آپ جائیں تو آپ پہلی بیوی سے تو کم از کم پوچھ لیں، اگر پہلی بیوی اجازت دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خوش ہے، اسے پتہ ہے کہ انصاف ہو جائے گا۔ آپ نے کہا جی یہ بھی خلاف شریعت ہو گیا، تو مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے، کبھی کبھی تھوڑی سی حاشر صاحب پرانے یہاں پر فتاوا سے مسئلہ بس ایک یہ ہوتا ہے، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب اسلام کے ساتھ پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے نا، تو انسان مخمسے میں پھنس جاتا ہے۔ یعنی فار ایگزامپل اب یہاں پر ایک پابندی لگائی گئی کہ آپ کو پہلی بیوی سے اجازت لینی ہے، اب وہ پہلی بیوی سے اجازت اس نے نہیں لی اور آپ نے دوسرا نکاح کر لیا تو اس کو زنا قرار دے دیا گیا۔ اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بات کی جی زنا والی بات مجھے نہیں پتا، زنا والی بات مجھے نہیں پتا ولی صاحب، میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا، میرے سامنے وہ ججمنٹ نہیں ہے۔ جی بٹ یہ خلاف قانون ہے، اس پہ آپ کو سزا ہو سکتی ہے۔ آئلی قوانین اس کو زنا نہیں قرار دیتے، آئلی قوانین اس پہ آپ کو قید کی سزا دیتے ہیں۔ جو ٹھیک ہے ججمنٹ ہے چونکہ میرے سامنے نہیں ہے، مفتی صاحب نے آربیٹریری فرام دی ٹاپ آف ہز ہیڈ ایک پیش کر دی۔ ولی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں اس وقت بھی جو زیادہ تر شادیاں ہیں وہ بلوغت میں ہی ہوتی ہیں، قانون یا کوئی قانون نہ ہونے کے باوجود۔ آپ اس سے ایگری کریں گے؟ میری شادی بلوغت میں ہوئی، امید ہے بالکل مفتی زبیر بالکل صاحب کی بلوغت میں ہوئی ہوگی، آپ کی بلوغت میں ہوئی ہوگی۔ تو کیا ہم سب کے سب جو ہیں وہ پہلے سیکشل ریلیشن شپ میں تھے؟ نہیں، مگر اس میں کون سی شک کی بات ہے کہ ہم سب کی سیکچول نہیں جو ریکوائرمنٹس ہے وہ ایمرج نہیں کی گئی تھی؟ دو چیزوں کو آپ بالکل خلط مبس بنا رہے ہیں۔ اس وقت آ جائیے کم عمری کی شادی کے اوپر۔ شادی جو ہے، میں کچھ وہی عرض کر رہا ہوں کہ شادی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہے۔ اچھا مجھے دو چیزیں میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے اجازت دینا اور ایک چیز ہوتی ہے پابندی لگانا۔
مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. قرآن کے اندر یہ ہے کہ آپ 2 بہنوں کو ایک ساتھ عقد میں نہیں لا سکتے. اب یہ بڑی واضح طور پر ایک پابندی لگی ہوئی ہے. آج کے دن اگر ہم اسمبلی قانون بنا دیں کہ آپ 2 بہنوں کو عقد میں لا سکتے ہیں تو یہ خلاف شریعت ہو جائے گا. آپ نے ایک اجازت دے دی جو قرآن کے خلاف ہے. بٹ پابندی کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے. پابندی تو قرآن کے اندر یہ بھی نہیں لکھا کہ ٹریفک سگنل توڑنے پہ آپ کو سزا ملے گی. پابندیاں لگائی جاتی ہیں معاشرے میں کسی وقت. آپ آج کے دن مثال کے طور پہ فرسٹ کزن میرج جو ہے ہمارے معاشرے میں الاؤڈ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دنیا کے بہت سے معاشروں میں الاؤڈ نہیں ہے, لیگلی بھی الاؤڈ نہیں ہے, ریلیجیسلی بھی الاؤڈ نہیں ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ فرسٹ کزن میرج سے تھیلیسیمیا بڑھ رہا ہے, بہت سے اور دماغی مسائل, ڈاؤن سنڈروم یہاں بڑھ رہا ہے. کس دن وہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ عدالت کہتی ہے کہ یا اسمبلی کہتی ہے کہ بھائی اس پہ پابندی لگا دینی چاہیے, تو آپ آ جائیں گے پھر شریعت کا ڈنڈا اٹھایا کہ نہیں جی اس پہ پابندی نہیں لگ سکتی. یہ معاشرتی ارتقاء, سماجی حقیقتیں, اس کے حساب سے چیز بنائی جاتی ہے. جو امپورٹنٹ چیز ہے نا, جو ایک لفظ جس کو ہم سب اگنور کر دیتے ہیں, وہ ہوتا ہے کنسنٹ. جی آپ کہتے ہیں میں نے کیریئر بنانا ہے, میں نے پری انجینئرنگ میں جانا ہے یا پری میڈیکل میں جانا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ایسے تو نہیں, آپ پہلے 12 سال کی پڑھائی کریں, پھر اس کے بعد انجینئرنگ کے ہم اگر اب ان ٹرینڈز کو بھی تو چیلنج کیا جا رہا ہے. اب تو 13 سال کی عمر میں اے لیول کیا جا رہا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تمام جو اصول بنائے جا رہے ہیں یہ جی اچھا حاشر صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں کیونکہ وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید اس کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ مفتی گلزار نعیمی صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی اوپینین جاننے کی کوشش کریں گے. ناظرین صاحب آپ گفتگو سن ہی رہے ہیں, مختلف اوپینینز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے گفتگو کے دوران؟ ولید صاحب گزارش ہے کہ دونوں احباب نے اپنے طور پر بالکل درست گفتگو کی ہے اور دلائل کی روشنی میں کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ریاست جو ہے وہ کوئی عمر مقرر کر دیتی ہے اور اس میں جو ہے وہ مصلحتیں شامل ہیں اور ان مصلحتوں کی بنا پر جو ہے وہ اگر مقرر کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ جو والدین کو سزا دینا, نکاح خواہ کو سزا دینا یا اس قسم کی سزائیں مقرر کر دینا, یہ بالکل ظلم ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات و واقعات کے مطابق جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہمارے اوپر جو امپورٹڈ قوانین ہیں, بلز ہیں, وہ لائے جاتے ہیں. اصل بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس خاندانی نظام کو جو اسلام نے ہمیں بڑے مضبوط روایات کے ساتھ دیا ہے, اس پر جو ہے وہ بہت زیادہ حملے کیے جا رہے ہیں, اٹیکس کیے جا رہے ہیں اور اس سوشل فیبرک کو توڑنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کو اور اہل فکر و دانش کو جو ہے وہ بڑی تحمل کے ساتھ اور بہت ہی دلائل پر مبنی جو ہے وہ ابحاث کے ساتھ ان کو کانفرنٹ کرنا چاہیے. حکومتوں کی بدنیتیاں بالکل واضح اور دو ٹوک ہیں, ان میں کسی قسم کا کوئی شک جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو ہے وہ معاشرتی بگاڑ اور فساد کو ختم کرنے کے لیے کوئی قانون, کوئی ضابطہ, کوئی بل پاس کیا جاتا ہے تو میرے نزدیک وہ خوش آئند ہے. لیکن اگر کوئی باہر سے کوئی بھی ادارہ, چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو یا پھر مغرب کا کوئی ایسا جو ہے وہ ادارہ ہو جس کے ساتھ ہماری جو مالی امداد ہے وہ وابستہ ہو, اس مالی امداد کے حصول کے لیے جب ہمارے جو ہم حکومتیں اسلام کی قربانی دیتی ہیں اور اسلام کے اصولوں کو, ضابطوں کو پائمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ اہل علم کا اور اہل مذہب کا جو نقطہ نظر ہے وہ بالکل واضح آنا چاہیے اور یہ کنفرنٹیشن جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج ہم جس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں بلوغت کی, اس بلوغت کے کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم بھی دیکھیں تو ہم بھی اپنے بچوں کو اور بچوں کی اور بچیوں کی شادیاں جو ہے وہ بہت کم دیکھا ہوگا لوگوں نے کہ 18 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کی ہم نے بھی اہل مذہب نے بھی کبھی شادی کی ہو. لیکن وہ چونکہ علمی طور پر اور بنیادی طور پر جو ہے وہ ہم درست سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بلوغت کے بعد
جب بھی شادی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ہاں ان کے مقاصد زندگی کے تعلیم و تعلم کے اور دیگر چیزیں اگر پوری نہیں ہوئیں اور آپ شادی کو روک لیتے ہیں تو اس پر جو ہے وہ کوئی یعنی نہ ایک طرف سے قدغن ہونی چاہیے نہ دوسری طرف سے قدغن ہونی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ 17.5 سال کی عمر میں اگر کوئی بچہ شادی کرتا ہے تو اس کے والدین کو بھی مجرم قرار دے دیا جائے, نکاح خان کو بھی, بچے کو بھی اور بچی کو بھی مجرم قرار دیا جائے. یہ جو ہے وہ اصولوں کے بالکل خلاف ہے. تو جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے میرے خیال کے مطابق. خوب. جی مفتی صاحب, میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. عزت مآب جناب حاشر ارشاد بھائی تشریف فرمائیں, ان کی خدمت میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو جب یہ بات کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں ہائٹ اتنی اور فلاں اور یہ 2000 سال پرانی سوچ ہے وغیرہ وغیرہ. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو اس موضوع پر کوئی بات لائے ہی نہیں نا. یعنی اہل مذہب کی طرف سے نہ بل ہے نہ بات ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے. یہ جو باتیں, یہ جو بیماریاں, طبی معاملات, ہائٹ, فزیکل معاملہ, فٹنس کے معاملات, یہ تو وہ لائے ہیں نا جو یہ بل لا رہے ہیں. علماء تو نہیں لائے نا, اہل مذہب نے تو اس بات کو چھیڑا ہی نہیں ہے, ان کی طرف سے تو آئی نہیں. جب وہ یہ بات لے کر کے آ رہے ہیں تو ہم اس کے جواب کے اندر ایک تو یہ بات کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ بھائی حاشر ارشاد صاحب, عزت مآب, ان جیسے افراد کو تو چاہیے کہ عام طور پر ان کا نیریٹو یہ ہوا کرتا ہے کہ ہر چیز میں مذہب کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو سماجی قدروں پر, سماج کے معاشرے کی ثوابدید پہ چھوڑ دو, ان کی مرضی, ان کی چاہت, ان کی نفسیات پر چھوڑ دو. مت قدغنے, مت پابندیاں لگاؤ. اب جب تم قدغنے لگاؤ گے, پابندیاں لگاؤ گے, تو پھر یہاں پر یاد رکھیں کہ کس حد تک اس پابندی کو اسلام قبول کرے گا, مذہب, دین, شریعت قبول کرے گی, اور کون سی ایسی حد ہے یا کون سی ایسی دفعہ ہے یا شق ہے یا ضابطے کا کون سا ٹکڑا ہے جو خلاف اسلام ہے. یہ تو پھر اہل اسلام اور علماء اور کونسل کی فرض شرعی ذمہ داری آئے گی کہ وہ بتا دے کہ بابا یہ ٹکڑا, یہ پیس, یہ خلاف اسلام ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر حاشر ارشاد صاحب یا قومی اسمبلی یا سینٹ یا ہمارے ڈاکٹر یا ریاست وہ یہ کہتی ہے کہ کم سنی کی شادی نہیں ہونی چاہیے, ہم ساتھ دے رہے ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا 2018 کے اندر باقاعدہ کم سنی کی شادی کے بارے میں اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش موجود ہے. اس سفارش کے الفاظ یہ ہیں کہ کم سنی کی شادی کی حوصلہ شکنی بذریعہ علماء کرائی جائے, حکومت کرے, آگاہی مہم جاری کرے, شعور بیدار کرے. یہ کون دے رہا ہے سفارش؟ اسلامی نظریاتی کونسل. 2014 کے اندر ہم یہ کہہ چکے ہیں, کونسل یہ کہہ چکی ہے کہ نابالغ بچوں یا جو 18 سال سے کم عمر, ان کی شادی میں شرعی قباحت نہیں ہے, مگر چونکہ رخصتی کے اندر مفاسد ہو سکتے ہیں لہذا رخصتی کے اندر پابندی لگائی جا سکتی ہے. یہ کونسل کہہ رہی ہے. اب میں ایک بات بتاتا ہوں, اگر آج ریاست اپنی مملکت کے باشندوں کو یہ تجویز اور رائے دیتی ہے کہ جناب 15 سال یا 18 سال کی عمر کے اندر شادی نہ کرو, کوئی اعتراض نہیں ہے. اویئرنس پیدا کرتے ہیں, کوئی اعتراض نہیں ہے. بیداری مہم پیدا کرتے ہیں, کوئی اعتراض نہیں. علماء کہہ رہے ہیں کہ ہم باقاعدہ جمعے کے خطبات کے اندر حوصلہ شکنی کریں گے. یہ خود علماء کہہ رہے ہیں, کونسل کہہ رہی ہے, ہم کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں. اور آپ نے تو نہیں کہا, میں نے فیسٹولا کی بیماری کا بتایا, میں نے بتایا کہ ہم نے ان سے بریفنگ لی, ان کے بریفنگ کے انگریڈینٹس پہ ہم نے کنسنسس کیا. اچھا, ان تمام چیزوں پر ہمیں کوئی خدشہ, کوئی اعتراض, کوئی تحفظات نہیں. خدشہ کس پر ہے؟ خدشہ اس پر ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں. اچھا ایک اور بات بھی بتاؤں, اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر, شادی کی اگر کوئی عمر بھی مقرر کر دیتے ہیں تو جیسا کہ حاشر صاحب کہتے ہیں یہ آپشنل معاملہ ہے, مباح معاملہ ہے. تو مباح معاملے کا معاملہ ہوتا ہے دونوں طرف کی آزادی ہے, آپ یہ کر بھی سکتے ہیں, نہیں بھی کر سکتے. ہمیں اس پر بھی اعتراض نہیں تھا کہ آپ نے شادی کی ایک تجویز کے درجے کے اندر آپ نے عمر مقرر کر دی, قانون بنا دیا. تو بھی جس چیز پر ہمیں اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا یہ عمر ہے شادی کی, اس سے کم کرو گے تو وہ زنا ہے, اس سے کم کرو گے کوڑے ہیں, اس سے کم کرو گے 2 سال قید بامشقت ہے. یہ اگر اس سے کم والی شادی اس کے کم عمر کے اندر کرو گے تو تم کو باقاعدہ جیل جانا پڑے گا. نکاح خاں کو قید, لڑکے کو قید, لڑکی کو قید, اگر ان کا سرپرست گارجن کفیل مسئول اور ذمہ دار ہے اس کو قید, 3 سال کی قید, 5 سال کی قید, جرم قرار دیا. یعنی کیا ہے, دونوں نے ایجاب و قبول کیا, نکاح ہوا ہے, شرعی طور پر والدین کی رضامندی ہے, لڑکے لڑکی کی رضامندی ہے, اور باقاعدہ نکاح کے ساتھ رضامندی کے ساتھ فزیکل تعلق قائم ہوتا ہے. آپ جیل بھیج رہے ہیں, آپ ان کو جرم قرار دے رہے ہیں, باقاعدہ الفاظ ہے کہ یہ جرم ہے.
آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اب باقاعدہ اب ان کو جیل یاترا کرنی پڑے گی، زیادتی کرنی پڑے گی. اب آپ زیادتی کا تصور لے کر آگئے، سزاؤں کا تصور، یہ کیوں؟ اور یہ عجیب و غریب بات ہے. اگر میرے سوسائٹی اور سماج کا ایک 18.25 سال کا نوجوان لڑکا 18.25 سال کی ایک لڑکی سے مکمل رضامندی اپنی اور مکمل رضامندی والدین و سرپرست و کفیل اگر وہ نکاح کرتے ہیں، حق مہر ذکر کیا گیا، 2 گواہ اس کے اندر موجود ہیں، ایجاب و قبول ہوا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جرم کر رہے ہیں. یہ عجیب و غریب قسم کا قانون ہے. ہمیں اس پوائنٹ پر اعتراض ہے. یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اصل اختلافی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے. باقی آپ تجویز کے درجے میں مملکت کے باشندوں کو سماجی طور پر کوئی طبی اعتبار سے ہدایات جاری کرتے، ہمیں اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی the only point of contention is کہ سزا قرار دینا، جرم قرار دینا اور اس کے اوپر سزائیں والدین کو بھی دینا اور نکاح کرنے والے لڑکے اور لڑکی کو بھی دینا. عاشر ارشاد صاحب، میرے خیال سے یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم سب ایگری کر سکتے ہیں. میں ایگری نہ کروں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ بالکل بھی نہیں. اینڈ دیٹ از دا ریزن وائی وی آر انوائٹنگ پیپل وتھ a lot of difference of opinion. جی میں اب تھوڑا سا دیکھیں، جب بھی آپ کوئی قانون بناتے ہیں نا تو قانون، دنیا کے قانون بنانے کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. قانون بن گیا، اگر قانون بننے کے بعد آپ اسے توڑیں گے تو اس کی ظاہر سزا بھی ہوگی. اگر قانون بن گیا اور اس کی کوئی سزا نہیں ہے تو پھر اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پاکستان میں ٹریفک قوانین کی پابندی اس لیے نہیں ہوتی کہ سزائیں بہت چھوٹی ہیں. یہی ڈرائیور جب دبئی جاتے ہیں تو یہ کوئی حادثہ نہیں کرتے، کوئی تیز رفتاری نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے سزا کتنی بڑی ہے. تو سزا تو آپ کو دینی پڑے گی کسی نہ کسی کو قانون کی خلاف ورزی کرنے کی. اب آ جائیے قانون کے اوپر. یہ جب بات کرتے ہیں نا کہ ممبر و محراب سے ہم اویئر کریں گے، ان کو لوگوں کو بتائیں گے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ نہ کرنے والی باتیں. 75 سال ہو گئے ہیں آپ کو اس ملک میں. فیکٹس کیا ہیں؟ 75 سال میں کیا آپ بنی اور سوارا اس ملک سے ختم کر سکے؟ کیا 75 سال میں عورتوں کو جائیداد میں آپ ان کا حصہ دے سکے؟ کیا 75 سال میں عورتوں کو ان کے حقوق مل سکے؟ کیا 75 سال میں اس ملک میں بدعنوانی، رشوت، ملاوٹ ختم ہو سکی؟ کچھ نہیں ختم ہوتا. جو کچھ ہوتا ہے قانون کے ذریعے ہی ہوتا ہے. یہ نہ کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، صرف بہانے ہیں جب آپ نے کرنے ہوتے ہیں. دوسری بات، تیسری بات یہ کہ جناب شادی ہے ایک کانٹریکٹ. کانٹریکٹ کے اندر جو بنیادی چیز دنیا بھر کے اندر جسے ایک بچہ بھی سمجھتا ہے، اگین بڑے کی تو بات اور ہے، وہ ہوتا ہے کنسنٹ. کنسنٹ کون دیتا ہے؟ جس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کنسنٹ دینے کا. مفتی زبیر صاحب نے مفتی گلزار نعیمی صاحب کا 13 سال کا بیٹا اگر ان کا گھر بیچا ہے تو یہ مان جائیں گے کہ اس نے گھر بیچ دیا ہے؟ نہیں بیچ سکتا نا. وہ 18 سال کا ہوگا تو اس کے پاس یہ اختیار آئے گا، وہ بھی اگر اس کو ٹرانسفر کیا جائے گا وہ اختیار. ہمارے ملک میں 75 سال سے شادیاں ہو رہی ہیں نا، صنفی امتیاز انڈیکس میں ہم دنیا میں بدترین ہیں. ہمارے یہاں زبردستی کی ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں شادیاں ہوئی ہیں. کیا ان شادیوں میں نکاح خان نہیں تھا؟ کیا ان شادیوں میں والدین نہیں تھے؟ کیا ان شادیوں میں بچیاں نہیں تھیں؟ ادھر کون پوچھتا ہے بھائی؟ کس سے آپ نے اور میں نے شادیاں ہوتے نہیں دیکھیں اس معاشرے میں؟ کس طرح ہوتی ہے؟ بچی کی ہمت ہوتی ہے کہ وہ انکار کر سکے. 2 تھپڑ پڑتے تو فوراً ہاں کر دیتی ہے. تو بھائی میرے، آپ کو کہیں نہ کہیں تو یو ہیو ٹو بات کلیئر ہو گئی. بالکل یہاں پہ نئی چیزیں ہو رہی. جب والدین زبردستی شادیاں کرتے ہیں، نکاح خان جو ہے وہ نسبت لے کے شادی پڑھا دیتا ہے، تو آپ کیوں اسے سزا نہیں دیں گے؟ بہت شکر گزار ہوں حاشر ارشاد صاحب آپ کا بھی، مفتی گلزار نعیمی صاحب آپ کا بھی، کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. مفتی صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں فائنل؟ میں صرف ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ بھائی حاشر ارشاد صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ شعور اور یہ آگاہی وغیرہ بیکار ہے، قانون بنانا پڑتا ہے. پھر انہوں نے کئی ساری مثالیں دی. میں اب اس کے اوپر بات کرتا ہوں. کیا قانون بنے ہوئے ہیں 75 سال سے، وراثت دی جا رہی ہے، قانون بنے ہوئے ہیں، قرآن سے شادی ختم ہو گئی ہے، قانون بنے ہوئے، ونی کا قانون ختم ہو چکا ہے، قانون بنے ہوئے ہیں، خود ساختہ پنچایتیں قوانین ختم ہو چکے ہیں، قانون بنے ہوئے ہیں، تو کیا قوانین کے ذریعے سے ختم ہو گیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے، پوائنٹ از دیٹ ان جیسے مسائل کا حل شعور ہے، قانون نہیں ہے. ان جیسے مسائل کا حل عوامی اویئرنس ہے، شعور ہے. آپ شعور پر ہی آئیں گے، قانون پر نہیں آ سکتے. قانون ان جیسے مسائل کا حل نہیں، ورنہ جتنے انہوں نے مسائل گنوائے ہیں، قوانین موجود ہیں، تو کیا وہ مسائل حل ہو چکے ہیں؟ مگر جب قانون آپ بنائیں گے تو پھر کم از کم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قانون شریعت کے مطابق ہونا. بہت خوب. اور خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی، جیسے ڈومیسٹک وائلنس کی بھی بات کی جائے تو ڈومیسٹک وائلنس دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. حالانکہ ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف قوانین بالکل واضح ہیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی
रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि शहरी ज़िंदगी में और आमतौर पे पढ़े लिखे लोग 18 साल से कम उम्र में शादियां आमतौर पे नहीं करवाते। बहुत ही सीधा आपको कोई मिनॉरिटी में ऐसे केसेस मिल जाएंगे कि जहाँ पे शहर में रहने वाले लोग या पढ़े लिखे लोगों ने 17 साल की उम्र में या 16 साल की उम्र में शादी करवाई हो। ये आमतौर पे मामलात होते ही उन जगहों पे हैं जहाँ पे आमतौर पे तालीम नहीं हो, फाइनेंशियल लिटरेसी ना हो, जहाँ पर आमतौर पे लोगों के पास कोई चारा ना हो सिवाय इसके कि वो शादी करवा दें और अपने ऊपर से जिम्मेदारियां दूसरी तरफ मुंतकिल कर दें, या वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते ये हैं कि उनकी जिम्मेदारी जल्द अज जल्द वो पूरी कर सकें। इसी वजह से ये मामला ज़्यादातर आपको रूरल एरियाज़ में ही देखने को मिलते हैं, शहरी ज़िंदगी में ऐसे देखने को नहीं मिलते। तो ख़ास तौर पे इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपको कोई भी ऐसा काम जो आप गलत समझते हैं, जिसको हम मुफ्सिद समझते हैं, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि माशरे में मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, अगर उसको ख़त्म करना चाहते हैं माशरे में, तो ज़रूरी है कि उस हवाले से शऊर और आगाही की कैंपेन चलाई जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए उस हवाले से, तभी जाके हम इसकी रोकथाम कर सकेंगे। सिर्फ कानून बनाकर उसको पेपर पे लिख कर किसी अलमारी में रख देने से वो कवानीन नहीं बन पाएंगे। सिर्फ यही होगा कि चंद एक दो लोग गलती से कानून की लपेट में आ जाएं तो आ जाएं, वरना उससे क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यही होगा कि वो लोग उसी तरह से वही काम करते रहेंगे और माशरे में कंट्रोवर्सी, और माशरे में खास तौर पे जब पाकिस्तान को हमने तस्लीम कर लिया कि एक मजहबी माशरा है, तो क्या वजह है कि हम उन बुनियादों पे जो हमारे माशरे की बिल्कुल भी असास नहीं है, उन बुनियादों के ऊपर वो कानून इंट्रोड्यूस करवाएं जिनका हमारे माशरे से और लोकल तकाज़ों से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक ना हो। नाज़रीन, फिर किसी नए मौजूद के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान वली को दीजिए इजाज़त।